صلی علی رسولہ الکریم۔ آج یہاں میاں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر اور مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہوا اور نہایت خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام مسائل انتہائی سنجیدہ اور گہرے تجزیوں کے ساتھ زیر بحث آئے، اور یہ جو آئے روز کسی ایک خاص مہم جوئی کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی خبریں چلائی جاتی ہیں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ دم توڑ چکی ہیں۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے اور آنے والے مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے۔ میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں، اور جس طرح ہم میڈیا کے مظلوم طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اٹھنے والی آواز کو قوم تک پہنچائے اور پوری قوت کے ساتھ پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے۔ آج تمام پارٹیوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ دی کہ سب کے استعفے پارٹی قیادت تک مکمل طور پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک ہدف آج حاصل ہو چکا ہے۔ دوسری بات، ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی۔ آج پھر ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عمران خان ایک مہرہ ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی، ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں، اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف ہوگا، برملا ہوگا، اور اب ان کو سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست پر اپنے پنجے گاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اس سے دستبردار ہو کر اپنی آئینی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ فوج ہماری فوج ہے، ہم اس کو اپنی فوج سمجھتے ہیں، ہم تمام جنرلز کا احترام کرتے ہیں، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن دفاعی قوت اگر
अपने पेशेवराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी मामलात को अपने कब्जे में लेती है, इससे उलझनें पैदा होती हैं। आज है कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो वो इस तजावुज़ की वजह से है कि अपने हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से भी तमाम पार्टियाँ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमने सिर्फ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तैबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है और पब्लिक पर वाज़ेह करना है कि तमाम खराबियों की असल जड़ कौन है और क्यों है। तो ये चीज़ें हम आज एक बात और कर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इस्लामाबाद में नेब के दफ्तर के सामने PDM के तहत मुजाहरा होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा। और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। तो ये इंतकाम का सिलसिला नहीं चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जब बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं इंतकाम है। और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, ये बता दीजिएगा कि आपने इस्तीफ़ों की बात की है, इस्तीफ़े आपके पास आ गए हैं, आगे जमा कब करवाएंगे? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफ़ों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। सेनेट के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में ये जिस तरह आपने भी बात किया, क्या सराहियाँ हो रही हैं, कोई कह रहा है जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हाथ में फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की CAC के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़िक़ा आरा कायम की गई। गिरफ्तारियाँ हो रही है, अभी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुई हुकूमत की जानिब से, मरियम नवाज की कल गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया कि मुझे भी ट्रेस किया गया मेरी गाड़ी को। आपकी क़यादत PDM की गिरफ्तार होती है तो फिर कौन लीड करेगा इसे? मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर पासपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मौलाना साहब ये फरमाएगा कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे कि बैकडोर जो मुज़ाकरात है ये नहीं होने चाहिए, फिर PDM खुद मुज़ाकरात करे। आप कल बहसीत PDM सरबराह के मोहम्मद अली दुरानी से मिले तो क्या आपने सबको एतमाद में लिया था? दूसरा, क्या आप डायलॉग की तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं पर बातचीत का भी अमल होना चाहिए? इसमें ऐड करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आया, पहले वो आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च होकर वो क्या करेंगे। ये सारी जो है बाहर की वही क़ियास आराइयाँ हैं जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है। कोई ऐसी बात न हुई है,
اور نہ کسی قسم کا کوئی اب ہم اس کی مدار نہیں ہے. باقی رہی بات جی محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ بغیر پروگرام کے میرے پاس آئے جہاں میں ٹھہرتا ہوں مسجد میں. آپ لوگ بھی آتے رہتے ہیں اور میڈیا کے سامنے بات بھی ہوئی اور انہوں نے اپنا جو نیشنل ڈائیلاگ کا فلسفہ تھا وہ بیان کیا اور اس کے جواب میں نے کہا کہ یہ خارج از امکان ہے. بات ختم ہو گئی. ابھی آپ نے بات کی کہ آپ جو فوجی قیادت ہے اس کو سمجھتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں اور پاکستان میں مزید اشاعت پھیلے گا, اور کیا اس سے جو حضرت ہم اصلاح احوال کے لیے اصلاح احوال کے لیے اب ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے, پبلک کے سامنے ایڈریس کریں گے کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملکی نظام پر قبضہ کیا جاتا ہے. آج ہمارے اوپر جب ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ آتا ہے تو ہیلری وہاں امریکہ میں ایک انٹرویو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مثال جیسے پاکستان. کیوں پاکستان کو دنیا میں بھی عزت کیا جا رہا ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے, یہ آئینی ملک ہے اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے. ہم نے بہت ہی اسپیس دی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف جو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, جو مہرا ہے, کٹ پتلی ہے, اسی کو بس ڈسکس کرتے رہے اور پیچھے جو ذمہ داران ہیں اس کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے. میرے خیال میں سیاسی معاملہ ہے, ملک کا معاملہ ہے, ملک اول ہے, اس کے بعد میں ہوں, اس کے بعد کوئی اور. پیپلز پارٹی اور ہم سب نے 20 ستمبر کے اوپر جو ڈکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدان اور صحافی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے جو بات ابھی ہم نے طے نہیں کی, آپ کہتے ہیں کیوں طے نہیں کی, اس کو حل ہو جانا چاہیے. ابھی میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ سینٹ کے حوالے سے آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں. دوسرا یہ بتا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ طریقے عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں لائی جائے. کیا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ آپ لوگ طریقے عدم اعتماد دونوں ایوانوں میں لے کر آئیں گے؟ اور مریم صاحب آپ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے اتفاق کیا ہے جو پیپلز پارٹی کی تھی کہ جو آپ لوگوں نے پی ایم ایل این اتفاق مکمل کی ہے. مولانا صاحب آپ جواب دے دیجیے, آپ دے دیجیے جواب جو انہوں نے پہلا سوال کیا ہے. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں گے. دیکھیے بہت سی کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس پر تبصرے کرتے رہیں گے اور ہم پھر آپ کو نہیں ہم آپ کو وہ کیا کہتے ہیں سرپرائز دیتے رہیں گے. جی اعتماد کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تجویز دی, اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور بحث ہوتی ہے, ڈسکشن چلتی رہے گی. اس کا کوئی فوری جلدی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں تھے. پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی جو ایک کمپوننٹ پارٹی کے طور پر اس کا حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز پیش کرے. پیش کی, ڈسکس ہوئی ہے اور وہ اچھے نتائج اس کے برآمد ہوئے. پارٹی کی جانب سے آج بہت طویل اجلاس تھا. پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا تجاویز آئی اس بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. دوسرا مارچ کا آپ نے کہا اسلام آباد کی طرف کریں گے یا راولپنڈی کی کچھ چیزیں جو ہیں گیٹ نمبر 4 کی طرف کریں گے یا راولپنڈی شہر. کچھ چیزیں جو اجلاس کے اندر زیر بحث آتی ہے وہ اجلاس ہی کی امانت ہوتی ہیں. ہر بات جو ہے وہ چوکوں پہ نہیں کی جاتی. سنجیدہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ماحول میں ڈسکس کیا جاتا ہے. باقی یہ بات کہ ہم نے گیٹ نمبر کون سے پہ جانا ہے تو یہ فیصلہ ہمیں ابھی کرنا ہے. کیا مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ جو لوگ مذاکرات کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں, یہ کس کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ کون بھاگے پھر رہے؟ یہ جو مذاکرات کس گیٹ سے اب ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا موقف واضح ہے. اچھا مریم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے استعفوں کی بات کی, دو استعفے جو ہیں وہ قومی اسمبلی پہنچے لیکن وہ قبول نہیں ہوئے, ان لوگوں نے واپس لے لیے. آپ نے کہا تھا استعفے منہ پر مار کر آنا, وہ تو استعفے واپس ہو گئے. دیکھیں ایک تو پی ایم ایل این کے سارے استعفے میرے پاس آ چکے ہیں اور اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا اسپیشلی وہ جو 2 ممبرز ہیں وہ اگر
पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफ़ों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू में कहना